مودودی صاحب نے تو خیر پڑھا ہوا تھا، یہ کالج میں انہوں نے بی اے کیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی بی اے کرتا تھا نا وہ انگریزی لٹریچر کا بڑا ماہر ہو جاتا تھا، اچھا اس کا جو ہے نا درک ہو جاتا تھا۔ اب تو تعلیم جو ہے وہ مدارس کی بھی کمزور ہو گئی اور اسکولوں کی بھی کمزور ہو گئی۔ پہلے زمانے میں اسکول کے اندر جس نے 5 جماعتیں پڑھی ہوتی تھیں وہ بھی بڑا اچھا جو ہے نا علم رکھتا ہوتا تھا، اور جس نے 10 جماعتیں پڑھی ہوتی تھی وہ تو اچھا خاصا عالم ہوتا تھا۔ وہ پہلے زمانے کا ایک آدمی تھا ہمارے علاقے میں، اس نے 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور وہ اقتصادیات کا ماہر تھا، نیشنل بینک کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹر تھا، پورے مغربی پاکستان کے اندر نیشنل بینک کا ڈائریکٹر تھا، اور پڑھی اس نے 10 جماعتیں ہوئی تھی۔ تو جو لوگ پڑھتے تھے نا تو ان کے پاس علم ہوتا تھا۔ اب جو ہے ماسٹر کیا ہوتا ہے بلکہ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اور ٹھس ہوتے ہیں بالکل پلے کچھ نہیں، یہ حالت ہے، پڑھنے ہی نہیں آتا کسی چیز کا۔ اب وہ ایسے نہیں ہوتے تھے، پہلے علم ہوتا تھا۔ مودودی صاحب نے بی اے کیا ہوا تھا اور پھر انہوں نے پڑھا بہت پڑھا۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے لائبریری جو ہے نا وہ پوری اپنے اندر اتاری ہے، پوری لائبریری اپنے اندر اتاری ہے۔ وہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے اور وہاں انہوں نے پڑھا تھا، جامعہ عثمانیہ میں بھی پڑھا تھا، اور الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا، یہ کہاں سے مجھے یہ یاد نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے لکھا بھی چھوٹی عمر میں اور پڑھا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری لائبریری جو ہے نا وہ پڑھی ہے اور اپنے اندر اتاری ہے، اور پھر میں نے قرآن پڑھا، اور یہ کتاب پڑھی میں نے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر میری آنکھیں کھلی، اور اس کتاب نے مجھے ساری کتابوں سے بے نیاز کر۔ مولانا مودودی نے یہ اپنی زندگی کا جو ہے نا تجربہ لکھا ہوا کہ اس کتاب میں، اور تفہیم القرآن جو انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، خاص طور پر اسماء و صفات کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں جو ان کا طرز عمل ہے، اور اسی طرح بعض جدید چیزوں سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور تعویل کا موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، جیسے جس کی ابتدا سر سید سے ہوئی ہے، سر سید سے، شبلی نعمانی سے، اور حمید الدین فراہی، اور اسی طرح مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا مودودی، یہ سارے حضرات جو ہے نا وہ اس فکر سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو نقد مغرب کا کام کیا ہے، مغربی فکر اور مغربی تہذیب اور مغربی تمدن پر جو انہوں نے کام کیا ہے، اگر وہ یہی کرتے تو بہت بڑا کارنامہ تھا، تجدیدی کارنامہ تھا، اور جدید ذہن کی جو شبہات ہیں اور جو اس کے التباسات ہیں اور تلبیسات ہیں، ان کو نکھارنے کے لیے اگر وہ لگے رہتے تو بہت اچھا کام تھا۔ لیکن انہوں نے پھر اسلام کی بھی ترجمانی کی اور اسلام کو بھی پیش کیا، اور اس میں پھر انہوں نے کہیں بلکہ بہت جگہ جو ہے نا وہ ٹھوکر کھائی ہے، اور وہ اس منہج کے اوپر نہیں قائم رہ سکے جو ان راستوں کے اندر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، تحقیق کر لو ایک چیز صحیح ہے، یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنا چاہیے، اور جب اس کی صحت ثابت ہو جائے تو پھر آمنا وصدقنا۔ پھر اس کو عقل نہیں مانتی، اس کو ماحول نہیں قبول کرتا، نہیں، پھر یہ بات نہیں ہے۔ ماحول قبول کرے یا نہ کرے، آپ نے اس کا ابلاغ کرنا ہے، آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور عقل نہیں مانتی تو عقل کی کوتاہی اور نارسائی کا اعتراف کر کے یہ مان لو کہ یہ عقل سے بالا تر اور ماورا چیز ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ عقل کی حدود جو ہیں وہ یہاں آ کے رہ جاتی ہیں اور یہاں تک عقل پہنچ نہیں پاتی، اس لیے کہ یہ عقل جو ہے ایک محدود ماحول کے اندر سوچنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ اور ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا ہے
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून यतफ़क्करून। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल और फ़िक्र का कहा है, ये इनको समझने के लिए इस तरह जिस तरह ये नाजिल हुई हैं और जिस माहौल में ये आई थी, उन्होंने फिर जिस तरह इनको समझ कर इन पर अमल किया है, ये अक़ल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की अक़ल से मावरा है, यानी माफ़ौक़ल अक़ल है, वहाँ तक इंसान की अक़ल पहुँच नहीं पाती। तो वहाँ इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए कि ये चीज़ हमारी अक़ल से बालातर है, मावरा है, इसलिए हम इसको कबूल करते हैं और उसको इसलिए रद्द कर देना कि ये अक़ल के ख़िलाफ़ है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। मुअज्ज़ात हैं पैगम्बरों के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद औसाफ़ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास हैं और उसके शायान शान हैं। जब इंसान अक़ली तौर पर उनका तसव्वुर करता है तो वो समझ में नहीं आता कि कैसे है ये चीज़, कैफ़ियत समझ में नहीं आती और उसकी माहियत और हकीकत को जानने की कोशिश करता है तो इंसान आजिज़ आ जाता है कि उसकी माहियत मालूम ही नहीं हो सकती, इंसान उसकी हकीकत और असलियत इंसान जान ही नहीं सकता, मालूम नहीं हो सकता। लेकिन ये अक़ल मानती है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। और अब तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो इंसान के सामने आ गई हैं जो अक़ल मानती है उनको कि ये मौजूद हैं और ऐसे है और ऐसे है, ऐसे ऐसे काम कर रही हैं। इंसान ने उनका मुशाहदा कर लिया है लेकिन वो नज़र नहीं आती, लेकिन अक़ल मानती है, अक़ल उनको मानती है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि वो एक इल्म बन चुका है, एक साइंस बन चुकी है। ये जो न्यूक्लियर साइंस है, न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक़ रखने वाली, ये ऐसी है जो अक़ल ये तो जानती है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये मादा है, इसके बारे में तो इंसान जान सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो गैर मखलूक है और वो नूर है और उसके बारे में इंसान बिल्कुल जो है ना हैरान हो जाता है और बिल्कुल इंसान इस तरह हैरानी और इस तरह जो है ना वालहियत का, यानी बिल्कुल जैसे इंसान जो है ना बेखबर हो जाता है, बेखबरी का शिकार हो जाता है कि क्या ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, सुभान अल्लाह ताला। तो अज़्ज़ाहिर वल बातिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है। तो अक़ल जो है इसको अपनी हुदूद का इदराक होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी हुदूद से बाहर है और मेरे लिए ये ऐसी है कि यहाँ तक मेरी रसाई नहीं है, तो फिर इंसान फ़ायदे में रहता है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था मौदूदी साहब की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी हसनात को कबूल फरमा कर उनका जो मीज़ान हसनात है इसको भारी फरमाए और जो कमज़ोरियाँ हैं अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए। और इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी खुशखबरी है जो उसने अपने बंदों को दी है कि अल्लाह ताला नेकियों के साथ बुराइयों को मिटा देते हैं। और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हैं जिनसे इख्तिलाफ है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन जो खूबियाँ हैं उनको भी जानना ज़रूरी होता है। जैसे ज़मख़शरी है, अब कुरान मजीद की तफसीर उन्होंने लिखी है कशाफ़ के नाम से। कुरान की बलागत और कुरान के अंदर जो एजाज़ है, बलागी और बयानी एजाज़, इसका जो बयान है ना, इसके लिए असास और बुनियाद जो है वो जाहिज़, जो पुराना अदीब है मुअतज़िली है और आज़ाद ख़याल आदमी था, उसने
عربی زبان کے اندر بلاغت اور فصاحت کے جو ہوتے ہیں ابتدائی خاکہ اور تانا بانا تیار کیا ہے جاہد نے. جاہد اس کا پہلے لوگوں میں سے. عربوں کا تو یہ سلیقہ تھا، وہ اس فصاحت اور بلاغت کو جو ہے نا اس کا ادراک تھا ان کو سلیقے کے ساتھ. لیکن آگے جو ہے وہ اس کو منتقل کرنا، وہ اس طرح منتقل کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی زبان سیکھیں اور ان کا ادب جو ہے اس کے ساتھ متشبع ہو، یعنی اس کے ساتھ سیراب ہو اور اس کو اپنے اندر جذب کریں. اس طرح آپ کے اندر یہ چیز منتقل ہوتی تھی. لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس کا بیان کیا، نحو کا بیان کیا، قواعد کا بیان کیا. اور یہ جو بلاغت کا بیان ہے نا علم معانی کا، اس میں جاہز جو ہے یہ سابقین میں سے، اور وہ معتزلی ہے. اور پھر عبد القاہر جرجانی ہے. عبد القاہر جرجانی جو ہے یہ نحو کے بھی امام تھے اور یہ بیان اور بلاغت کے بھی امام تھے. اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز. دلائل الاعجاز یہ دو کتابیں ہیں ان کی. یہ قرآن مجید کے بیان کو اور قرآن مجید کی بلاغت کو اور قرآن مجید کے اندر جو لطائف بیانیہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس میں انہوں نے اصول بیان کیے ہیں. اور ان اصولوں کی روشنی میں پھر قرآن کی بلاغت کو جس شخص نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے وہ زمخشری ہے. اور یہ بڑی قابل قدر چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ جاہز کے اندر بھی عملی کمزوریاں تھیں، وہ جیسے ادیبوں اور شاعروں کے اندر ہوتی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ معتزلی فکر تھا، اعتزالی فکر تھا. اور ایسا فکر تھا اعتزالی کہ یعنی جیسے یہ تھا نا، فوت ہو گیا جو بیچارہ رضوی، خادم حسین رضوی. تو یہ جو ہے نا بریلوی مسلک کے ساتھ اس قدر جو ہے نا یہ متمسک تھا اور اس مسلک کے اندر فنا تھا یہ، اور اس کی دعوت بھی اسی طرح دیتا تھا. لیکن اس کے اندر خوبیاں بھی تھیں، کچھ انسانی خوبیاں تھیں، کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو لوگوں کو اس نے اس مسلک کی طرف جس کو یہ بڑا حق سمجھتا تھا اس کی دعوت دی اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا. تو وہ زمخشری بھی ایسا ہی ہے. اعتزالی مذہب کو جو ہے نا، معتزلہ کا مذہب جو ہے اصحاب العدل اور اصحاب التوحید ان کو کہتا ہے. العدلیون عدل کے علم بردار اور توحید کے محافظ، توحید کے محافظ اور توحید کے علم بردار. ان کے مذہب کو اس نے اس کتاب کے اندر قرآن کی تعویل کر کے قرآن مجید کی آیتوں کو کھینچ تان کر ان سے نا اس مذہب کو کشید کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح جو ہے نا یہ ہوتا ہے اور ہے. انسان جو ہے نا اس نے اس کے باوجود ہی جو ہے نا وہ شہد حاصل کرنا ہوتا ہے. جیسے شہد کی مکھی کا کام ہے نا کہ وہ کانٹوں سے بچ کر پھولوں تک پہنچتی ہے اور پھولوں کے اندر سے جوہر نکال کر لا کے آپ کے لیے اللہ اکبر وہ محفوظ کر دیتی ہے. وہ بیچاری جو ہے نا وہ کتنا سفر کرتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا یہ یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فیہ شفاء للناس. یہ غذا اور یہ منبع شفا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہوا ہے. تو اسی طرح علم بھی ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان فائدے کی چیز لے سکے. اور جو چیزیں ایسی ہیں جو خذ ما صفا ودع ما قدر. اللہ اکبر. تو زمخشری بھی ایسے ہیں اور بھی لوگ ایسے ہیں. بلکہ ہمارا تو منہج یہ ہے کہ سب سے استفادہ کرو اور سب کو دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے، اور پھر اس کو جانچو پرکھو، میزان پر تولو. اگر وہ حق ہے اور حق کے ساتھ مطابقت کرتا ہے تو اس کو لے لو، اور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کو معذور سمجھو، اور اس کے بارے میں اللہ سے حسن ظن رکھو. اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول کر کے کمزوریوں سے درگزر کرنے والا ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا. بہرحال
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ مودودی صاحب کی فکر میں چیزیں ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے، یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان یا بالکل مخالف ہو جاتا ہے یا بالکل اندھا ہو کے پیروکار بن جاتا ہے۔ طالب علم ایسا نہیں ہوتا، طالب علم ایسا نہیں ہوتا۔ طالب علم جو ہے وہ آنکھیں کھول کے چلتا ہے، جو ٹھیک ہے ادھر میل کھاتا ہے۔ وہ جو چیز ہمارے پاس ہے کسوٹی، کتاب و سنت اور منہج سلف، ان کا فہم و تعامل، وہ کسوٹی ہے ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لے، وہاں جو چیز موافقت کرے یا اس کی روشنی میں جو قابل قبول ہے اسے لے لے، اور جو چیز نہیں ہے اسے وہیں چھوڑ لے، اس سے متصل نہ ہو۔ اس طرح آدمی چلے نا تو آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ پاتا ہے، اور دعوت کا کام کرنے کے لیے نا یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو خیر اب جو ہے نا آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا خلاصہ تیار کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے نا فہم القرآن کی اچھی کلید ہے، اچھی کلید ہے یہ آپ کے لیے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس سلسلے میں کلید ہی حاصل کی جاتی ہے۔ بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 8 سال میں نا آپ کو کنجیاں دی ہیں، علم کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دی ہیں، اب خزانے بند پڑے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، یہ کنجیاں لگا لگا کر آپ نے کھولنے ہیں اور حاصل کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کلید ہوتی ہیں، کنجیاں ہوتی ہیں، مفاتیح الخیر والعلم والنور۔